علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ نساء کی درمیانی 124 آیات ہیں۔ ان 124 آیات میں 8 اہم باتیں یہ ہیں: خانہ داری کی تدابیر، عدل اور احسان، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں، ہجرت اور صلاۃ الخوف، ایک قصہ اور چند نصیحتیں۔ نمبر 1، خانہ داری کی تدابیر۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا۔ پھر سرکش بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی۔ ایک یہ کہ اس کو وعظ و نصیحت کرے، نہ مانے تو بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، عدل و احسان۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ نمبر 3، جہاد کی ترغیب۔ جہاد کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ نمبر 4، منافقین کی مذمت۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ نمبر 6، ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جہاد کی ترغیب دی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی۔ نمبر 7، ایک قصہ۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام تک یہ واقعہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے۔ چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ نمبر 8، چند نصیحتیں۔ شیطان کی اطاعت سے بچو کہ وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔